السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لینڈ میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رحم کی درخواست مسترد کر دی گئی تھی۔ مجبوراً امیر زنجار حاضرین دربار کی طرف مڑا اور تمام عمرہ فوجی سالاروں اور شعبہ جاسوسی کے اعلیٰ افسروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، حاضرین دربار جان لیں، میرا تعلق ایک کم ترین خاندان سے ہے جس کے تمام افراد سود کاٹ کر اپنی گزر اوقات کیا کرتے تھے، اور ان کی معاشرتی حیثیت یہ تھی کہ بڑے قبائل کے لوگ انتہائی حقارت کے ساتھ میرے ماں باپ دادا کو جلاح کہہ کر پکارتے تھے۔ امیر زنجار کا اعتراف سن کر تمام حاضرین اپنی اپنی جگہ سہم سے گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سلطان عادل نے امیر زنجار کو اپنا ماضی بیان کرنے پر کیوں مجبور کیا ہے۔ بس 4 افراد یعنی قاضی ابن ارسون، نجم الدین ایوب، اسد الدین شیرکو اور یوسف صلاح الدین ہی اس راز سے باخبر تھے کہ امیر زنجار کے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب امیر زنجار اپنا شجرہ نسب بیان کر چکا تو سلطان نور الدین محمود زنگی اس سے مخاطب ہوئے، اسلام نے تجھے عزت اور سربلندی بخشی، پھر تو نے بدترین ناشکر گزاری کا مظاہرہ کیا اور اسلامی قوانین ہی کا مذاق اڑانے لگا۔ جوش غضب میں سلطان عادل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور ان کی پرہیبت آواز سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ میں نے تجھے شعبہ جاسوسی کا اعلیٰ افسر نامزد کر کے اسلامی سلطنت کے رازوں کا امین بنایا، اور تو نے کیسی بدترین خیانت کی، ایک مجبور لڑکی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے کے لیے سازش کا اتنا گہرا جال بنا کہ قاضی ابن ارسون جیسی شخصیت بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے کہ میں نے تجھ جیسے بے اعتبار شخص کو اہم ترین منصب پر فائز کیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے امیر زنجار کے لیے بڑی عبرتناک سزا مقرر کی اور اس کا منہ کالا کر کے شہر کے اطراف میں گھمایا گیا۔ اب نجم الدین ایوب کو بھی یقین آ گیا تھا کہ وہ ترکی کنیز کوئی معمولی لڑکی نہیں ہے، اس کی دل آزاری کرنے والا کوئی سردار سزا سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ پھر امیر زنجار کو اس کے عہدے سے معزول کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ انطاکیہ کا عیسائی حاکم ریمنڈ اپنی بھتیجی ملکہ ایلس سے بہت سا سونا لے کر واپس آ چکا تھا اور بڑی رازداری کے ساتھ ایک مضبوط فوج تیار کر رہا تھا۔ پھر وہ 5000 منتخب سوار لے کر حلب کی طرف بڑھا۔ پھر جیسے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی کے جاسوسوں نے خبر دی، سلطان 3000 سواروں کے ساتھ حلب سے نکلے اور انیب کے مقام پر خیمہ زن ہو گئے۔ ریمنڈ کا لشکر یہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ 21 صفر 544 ہجری کو دونوں لشکروں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ ریمنڈ کو اپنے اسلحے اور سپاہیوں کی کثرت پر ناز تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے اپنی پرانی جنگی حکمت عملی کے تحت لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک کی نگرانی وہ خود کر رہے تھے اور دوسرے کی قیادت اسد الدین شیرکو کر رہا تھا۔ شیرکو کا طریقہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں یوسف صلاح الدین کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ گزشتہ مارکوں کی طرح اس بار بھی عیسائی سپاہی صلیب کی خاطر جان دینے کی قسمیں کھا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اسد الدین شیرکو نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس جنگ میں تمہارا ایک ہی ہدف ہے۔ شیرکو نے اپنی تلوار سے عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف اشارہ کیا، اس صلیبی جھنڈے کو زمین بوس کر دو۔ ابھی اسد الدین شیرکو کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ یوسف صلاح الدین اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ عیسائی فوج کے علمبردار کی طرف جھپٹا۔ ایک طرف سے سلطان عادل صلیبیوں کے لشکر پر دباؤ ڈال رہے تھے اور دوسری طرف اسد الدین شیرکو بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، مگر عیسائی لشکر کسی پہاڑی چٹان کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا تھا۔ یکا یک صلیبیوں کی صفوں میں ایک شور سا اٹھا، پھر اہل ایمان نے عیسائیوں کے جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف صلاح الدین نے صلیبی علمبردار کا بایاں ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا، یوسف کی شمشیر کا دوسرا اور اس کی گردن سے کمر تک اتر گیا تھا۔ حاکم انطاکیہ ریمنڈ جو قریبی مسلمانوں سے نبرد آزما تھا، اس نے بڑی حسرت اور دکھ کے ساتھ صلیبی جھنڈے کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اچانک اسد الدین شیرکو کی نظر ریمنڈ پر پڑی۔ وہ کاپ کی طرح عیسائی حاکم پر جھپٹا اور ریمنڈ کے گرد جمع ہو کر لڑنے والے محافظ سپاہیوں کو کاٹتا ہوا حاکم انطاکیہ تک پہنچ گیا۔ ریمنڈ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم سالار اتنی آسانی سے اس کے حفاظتی دستے کو تحقیق کر کے اس تک پہنچ سکتا ہے۔ ریمنڈ کچھ دیر تک اسد الدین شیرکو کی شمشیر خارا شگاف سے بچاتا رہا، مگر ایک وار اتنا پرفریب تھا کہ ریمنڈ اسے سمجھ ہی نہیں سکا۔ حاکم انطاکیہ نے اپنی ڈھال بائیں طرف کی، لیکن شیرکو نے برق کی اسی تیزی سے پینترا بدل کر دائیں طرف سے وار کیا اور دوسرے ہی لمحے ریمنڈ کی گردن کٹ کر زمین پر گر پڑی۔ اپنے سردار کا یہ حشر دیکھ کر صلیبی سپاہیوں نے اسد الدین شیرکو کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شیرکو نے تیغ زنی کے بے مثال جوہر دکھائے اور 15-20
20 عیسائی سپاہیوں کے سر قلم کر دیے، مگر وہ اکیلا تھا صلیبیوں کا حصار توڑنے میں ناکام رہا۔ اسد الدین شیر کو کئی زخم کھا چکا تھا، اب اسے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ آخر اس توقع پر کہ قریب لڑنے والے مسلمان سپاہی اس کی آواز سن لیں، اسد الدین شیرکو نے پوری طاقت کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یوسف صلاح الدین زیادہ دور نہیں تھا، اس نے چچا کی آواز سنی اور اپنے 10 سپاہیوں کے ساتھ آواز کی طرف پلٹا، پھر پشت کی طرف سے ان صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کیا جو اسد الدین شیرکو کے چاروں طرف حصار کیے ہوئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ حصار ٹوٹ گیا۔ اسد الدین شیرکو شدید زخمی ہو چکا تھا، لیکن تازہ کمک نے اس کے حوصلے بلند کر دیے۔ یوسف صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے بیشتر صلیبیوں کو موت کی نیند سلا دیا، باقی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ پھر جب یوسف صلاح الدین چچا کے قریب پہنچا تو اسد الدین شیرکو لڑکھڑا رہا تھا۔ زندہ باد میرے بیٹے! اسد الدین شیرکو نے یوسف کو گلے لگا لیا۔ چچا کے بہتے ہوئے خون سے بھتیجے کا لباس بھی سرخ ہو گیا۔ پھر یوسف صلاح الدین اسد الدین شیرکو کو سہارا دے کر خیمے تک لایا۔ اس جنگ میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے بھی کئی عیسائی سرداروں کو تحت کیا تھا۔ پھر جب ریمنڈ کے قتل کی خبر انگلستان پہنچی تو شہنشاہ ہنری دوم نے سکون کا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اس مذہبی جنونی کا یہی حشر ہونا چاہیے تھا۔ مگر ملکہ ایلس کو ریمنڈ کی موت کا شدید صدمہ تھا۔ اس نے ایک ہفتے تک سیاہ لباس پہن کر سوگ منایا، رقص و موسیقی سے بھی دور رہی اور شراب کو بھی ہاتھ نہیں لگایا۔ بس وہ اپنے 4 سالہ بیٹے رچرڈ سے باتیں کرتی رہی، تجھ پر بے شمار صلیبیوں کے خون کا انتقام قرض ہے۔ معصوم رچرڈ کے دل میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی جڑیں روز بروز گہری ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فاتح لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان عادل نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بالڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود زنگی نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی ایک اعلیٰ ظرف حکمراں تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت و وزیر امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم امیر معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بالڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک نہایت حسین و جمیل دوشیزہ ہیلنا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی گئی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً اوباش حکمراں تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلنا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلنا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہیں رہی۔ ایپیسوڈ 30 اختتام پذیر ہوئی۔